ایران کے ساتھ معاہدے پر آج دستخط ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر اعلان، کہا معاہدہ ہوتے ہی آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ معاہدے میں کسی پیسے کا لین دین نہیں ہوگا۔ اوباما کی طرح ایران کو اربوں ڈالر نہیں دیے جائیں گے۔ ایران کے ساتھ میرا معاہدہ اوباما معاہدے سے بالکل مختلف ہے۔ ایران سے نیوکلیئر ڈسٹ حاصل کر کے اسے پہاڑوں میں دفن کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کا معاہدہ ایٹمی ہتھیاروں کے سامنے دیوار کی طرح ہے۔ در حقیقت اب ایران بھی ایٹمی ہتھیار نہیں چاہتا۔ امید ہے کہ یہ تمام عمل تیزی اور آسانی سے انجام پائے گا۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ماضی کی انتظامیہ سے بہت مختلف اور بہتر ہیں۔ ہم مستقبل میں ایران اور پورے مشرق وسطیٰ کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ پاکستان خطے کو جنگ سے نکال کر امن کے قریب لے آیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی سفارتی کوششیں کامیاب۔ امریکہ ایران معاہدے کی الیکٹرانک دستخطی تقریب آج ہوگی۔ دفتر خارجہ کی تصدیق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پیغام میں بتایا کہ امریکہ اور ایران امن معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ گئے۔ معاہدہ 24 گھنٹے میں حتمی شکل اختیار کر لے گا۔ پاکستان معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ امن معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ مذاکرات کے دوران مسلسل تعاون پر امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کا شکریہ ادا کیا۔ کہا تاریخی امن معاہدہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔ امن معاہدے کے اتنا قریب پہلے کبھی نہیں آئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک پیغام ٹروتھ سوشل پر شیئر کیا۔ امریکہ کی ناکہ بندی ختم اور آبنائے ہرمز کھلنا عبوری معاہدے کا حصہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں ہمارے معاہدے میں لبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ کا خاتمہ شامل ہوگا۔ ایران کے ایٹمی معاملے کو ملتوی کر دیا گیا۔ ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر نے کہا دشمن سمجھا تھا کہ فوجی کمانڈروں کو شہید کر کے وہ ایران کا دفاع کمزور کر دے گا۔ دنیا جلد ایران کی شاندار فتح کی خبر سنے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری ہم منصب میں رابطہ۔ وزیر اعظم نے آگاہ کیا کہ امن معاہدہ بہت جلد دستخط کے لیے تیار ہوگا۔ قطر کے وزیر اعظم نے پاکستان کی سفارتی اور امن کی کوششوں کو بھرپور انداز میں سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے سفارتی کاوش مؤثر انداز میں آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ امریکہ ایران مذاکرات کے آخری مرحلے کا خیر مقدم۔ دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اہم پیشرفت خطے میں پائیدار امن اور استحکام میں معاون ثابت ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ نے مذاکراتی عمل میں پاکستان کے مکالمے کی کوششوں کو سراہا۔ امریکہ ایران امن معاہدہ جلد ہونے کی اطلاعات پر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $87.3 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کی قیمت کم ہو کر $84.8 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنئی کی نماز جنازہ کی تاریخ کا اعلان۔ سید علی خامنئی کی نماز جنازہ 6 جولائی کو تہران اور 7 جولائی کو قم میں ادا کی جائے گی۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ الوداعی اجتماعات 4 اور 5 جولائی کو مصلی امام خوانی کمپلیکس میں ہوں گے۔ انتہائی لائق احترام اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں، بڑی گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے، اسپیکر صاحب دل سے احترام۔ ایڈوکیٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ ایک سے زیادہ مرتبہ کہا مساق کے مسجد میں بڑے پایا ہے حقارت سے میری ان مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا، لیکن اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ آئیں بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو پھر بات چیت کی دعوت دے دی۔ بجٹ اجلاس سے خطاب میں کہا اپوزیشن والے ہمارے بھائی ہیں، ان سے کوئی لڑائی نہیں۔ جب میں اپوزیشن لیڈر تھا تو میری میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کی طرف بڑھنے کی پیشکش کو حقارت سے ٹھکرایا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دن رات دہشت گردی ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں دشمن کی جانب سے خارجیوں کو تیگنے کی مدد دی جا رہی ہے۔ ڈیورنڈ لائن پر باڑ کی تنصیب بالکل درست ہے۔
وزیر اعظم کی تقریر ہمارے سوالات کے جواب نہیں ملے. ہمیشہ پاکستان اور آئین کی بالادستی کی بات کی, ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے رہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال, کہا ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا, وکلاء اور ڈاکٹر کو بانی سے ملاقات کی اجازت دی جائے. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے غلطیوں کی اصلاح اب بھی ہو سکتی ہے. وزیر اعظم لوگوں کو حق دیں, مسائل حل ہو جائیں گے. نوجوانوں کو روزگار دیں, وہ راہ راست پر آ جائیں گے. طاقت کے استعمال کی بجائے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں. خود گئے تھے اپوزیشن لابی میں, کچھ جو مطالبات تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور کچھ دیگر معاملات تھے, ان پہ میں نے یہ کہا کہ ہم وزیر اعظم صاحب کو اپرائز کریں گے. کر دیا. وزیر اعظم صاحب نے آج بات بھی کی کہ مل بیٹھتے ہیں, معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ہونا بھی یہی چاہیے. لابی میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر معاملات پر بات ہوئی. اپوزیشن نے طے کیا تھا کہ سیشن میں بیٹھیں گے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا پارلیمانی سیکریٹریز اور اپوزیشن کی تجاویز نوٹ کریں گے. اپوزیشن لیڈر بجٹ سے متعلق تجاویز ایوان میں پیش کریں. گزارش ہے کہ ہماری اصلاح کریں, ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں. اس دفعہ جو ہمیں فسکل سپیس اویلیبل ہوئی اس کو ہم نے بھرپور استعمال کیا ہے. دیر از مور ٹو ڈو. ہم معاشی استحکام سے گروتھ کی طرف جائیں گے. بجٹ میں اس دفعہ وی ہیو میڈ سگنیفیکنٹ پروگرس. 71 ارب روپے کی جو سبسڈی ایڈیشنل دی گئی ہے, جو گنجائش ملی بجٹ میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. پاکستان اب معاشی استحکام سے ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس, کہا 71 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی, اس سے برآمدی صنعتوں کو بڑی فائنینسنگ دستیاب ہوگی. زراعت کی فائنینسنگ تقریباً 15% اضافے سے 2 ٹریلین روپے سے زائد ہو گئی. جدید زرعی مشینریز پر ڈیوٹیز 0 کر دی. سپر ٹیکس برآمدات بڑھانے کے لیے ختم کیا گیا. تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن ریلیف دیا گیا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا یہ سفر آسان نہیں تھا, لوگوں نے شرطیں لگا دی کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم کی پوری معاشی ٹیم نے ناممکن کو ممکن بنایا. ملکی معیشت کو استحکام ملا, دنیا نے تسلیم کیا. ہمیں ڈفرینٹ ایٹریشنز میں جانا پڑا, بوتھ ود دا فنڈ اینڈ دا کولیشن پارٹنرز اور پروونسز کے ساتھ بھی. اوکے, فیڈرل تو پروونسز کو پیسے دیتا ہے, آپ پروونسز سے پیسے لے رہے ہیں. دس از اے ون آف ارینجمنٹ which is outside the NFC accord. بجٹ سے پہلے اتحادیوں اور صوبوں کے ساتھ بات چیت کی گئی. NFC پر صوبوں سے مشاورت اور اتفاق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو, کہا اس بجٹ میں ہم نے نئے ٹیکسز کی بات نہیں کی, عمل درآمد کی بات کی ہے. جہاں کرپشن اور لیکیج ہے اس کو بہتر کیا جائے گا. اس بار تاجر برادری نے خود آ کر مطالبہ کیا کہ ہمیں اسکیم میں لے کر جائیں. دکان کے باہر تختی لگائی جائے گی کہ یہ معیشت کے حصے دار ہیں. اب ہم 40-50 سال پرانے بزنس ماڈل پر نہیں چل سکتے. آئی ٹی سیکٹر آگے بڑھ رہا ہے اور آئندہ سال مزید بھی بڑھے گا. باہر بیٹھے نوجوانوں کا پاکستانی معیشت میں بڑا حصہ ہے. مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو جی بی میں واحد اکثریتی جماعت تسلیم کر لیا. حکومت سازی میں حمایت کا عندیہ دیا. پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے نون لیگ پر الزام تراشی کا کوئی جواز نہیں. خواجہ سعد رفیق نے ایکٹ پر لکھا, کراچی کے مقامی حکومت کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے والے ہمیں تانے نہیں دے سکتے. ہماری ضمانت پر ایم کیو ایم کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر پھرنے والے نون لیگ کو لاہور میں حکومت سازی کا تانا نہ دیں. ہم پیپلز پارٹی کی قیادت کی بہت عزت کرتے ہیں. احترام کی یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی. اختیار ولی نے کہا آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم اور ان کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی ووٹ بچاتے بچاتے کہیں کشمیر کو ہی نہ کھو دے. پیپلز پارٹی کو موجودہ صورتحال پر سخت بیانیہ دینا ہوگا. گلگت بلتستان میں حکومت سازی کی تیاری. بلاول بھٹو اور پی پی جی بی کے صدر امجد ایڈوکیٹ کا رابطہ. پی پی چیئرمین نے کہا خواہش ہے گلگت بلتستان میں مفاہمت اور وسیع اتفاق رائے پر مبنی حکومت بنے. حکومت سازی کے لیے تمام نو منتخب ارکان سے رابطے کیے جائیں.
پیپلز پارٹی نے درست کہا ہے کہ پی ایم ایل این کے 3 سیٹس ہیں گلگت بلتستان میں، لیکن وہ باقی سیٹیں پیپلز پارٹی کی نہیں ہیں، وہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں اور ہماری سیٹیں ان کو دی گئی ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی کوئی کلیم نہ کرے، یہ بھی ایسے ہی جیتے ہیں جس طرح انہوں نے کراچی کے میئرشپ کی الیکشن جیت چکے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی پیپلز پارٹی ایسے ہی جیتی ہے جیسے کراچی میں میئر کا الیکشن جیتی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کنوار کہا جی بی میں پی پی کو ہماری سیٹیں دی گئیں، مسلم لیگ نون صرف 3 حلقوں میں کامیاب ہوئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اپنے مفادات ہیں، یہ عوامی سیاست نہیں کرتے۔ ہماری غلطی ہے جے کے والوں کا ہر مطالبہ تسلیم کرتے ہیں، 28 میں سے 26 مطالبات مان لیے وہ پھر بھی راضی نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں وہ پہلے گندم میں رعایت لے گئے پھر بجلی پر احتجاج کیا، اس طرح تو ہم بھی یہاں احتجاج کریں، یہاں بجلی زیادہ مہنگی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پوسٹ میں لکھا کہ بات چیت کی ابتدا ریاست سے وفاداری اور مکمل اطاعت سے ہوتی ہے، کچھ بہکے ہوئے بھائی آج کل کسی ایجنڈے پر چل رہے ہیں، بہکے ہوئے بھائی آئین پاکستان کا آرٹیکل 5 ضرور پڑھیں، ریاست سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی اور آئینی فرض ہے۔ وزیر دفاع نے سورہ المائدہ کی آیت کا حوالہ بھی دیا۔ ایک دفعہ آپ لوگوں کو لے جائے تو دیکھا بندیاں آتے رہے اعلان کر سو کہ کافی حوالے کرو ساڑھے اور دو گھنٹے کو اندر آپ لوگ خالی کرو۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا آزاد کشمیر میں شرپسندی پھیلانے کا منصوبہ بے نقاب۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند حمید کشمیری اور ساجد اعظم کی شرانگیز آڈیو لیک منظر عام پر آ گئی، جس نے کالعدم کمیٹی کے پرامن ہونے کے دعووں کی قلعی کھول دی۔ آڈیو لیک میں ساجد اعظم نے کہا میرے ساتھ 500 رائفل والے ہیں جو جنگجو اور تیار ہیں۔ آڈیو لیک میں شرپسند عہدیدار راولہ کوٹ کی طرف پیش قدمی کے عزائم کا اظہار کرتے ہیں، ساتھ ہی دعویٰ بھی کرتا سنائی دیتا ہے کہ راولہ کوٹ پہنچ کر اسیر ساتھی رہا کرا لیں گے۔ آڈیو لیک میں جتھوں کو مخصوص مقامات پر پہنچانے اور داخلے کی منصوبہ بندی کرتے سنا جا سکتا ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے وابستہ افراد سہولت کاروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا فیصلہ۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں، 72 گھنٹے میں مزید 21 خارجی ہلاک، فتنہ اور خوارج کے 4 اہم سرغنہ بھی شامل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں اور شہریوں کے قتل میں مطلوب تھے۔ علاقے میں مجموعی طور پر کارروائیوں میں 48 خارجی مارے گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ خوارج کے 4 سرغنہ کا خاتمہ اہم کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری جنگ جاری رہے گی۔ محسن نقوی نے کہا قوم کو سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوانوں پر ناز ہے۔ چکوال میں سی سی ڈی نے پاکستانی نژاد آسٹریلوی خاندان پر قیامت ڈھا دی۔ سی سی ڈی اہلکاروں نے ڈاکو کو پکڑنے کے بجائے نہتے خاندان پر فائر کھول دیا۔ 9 سال کی ہانیہ جام حق، والد عدیل اور بھائی عفان شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق سی سی ڈی تھانے کے قریب متاثرہ خاندان سے ڈکیتی، سی سی ڈی اہلکاروں کے پہنچنے پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ڈاکو موٹر سائیکل چھوڑ کر بآسانی بھاگ نکلے۔ کار سوار متاثرہ جائے وقوع سے جانے لگا تو سی سی ڈی اہلکاروں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ آسٹریلوی شہری عدیل اپنی اہلیہ ڈاکٹر سدرا، بیٹے عفان اور بیٹی ہانیہ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کر کے 2 دن پہلے پاکستان پہنچا تھا۔ کافی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو بجٹ عوام کی توقعات کے مطابق مسلسل شہر کراچی جو سونے کا انڈا دینے والی مرغی اسے ذبح کرتے رہیں گے۔ کراچی کا المیہ یہ ہے جیسے 5000 سال پرانا شہر کھدائی میں نکالا گیا، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، بہتے ہوئے گٹر، لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے پیٹرولیم لیوی کو بھتہ اور غنڈہ ٹیکس قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ عوام کی توقعات کے مطابق نہیں، کراچی سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے جسے مسلسل ذبح کیا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ کما کر دینے والے شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہیں، گٹر بہہ رہے ہیں اور 18 سال سے کرپٹ حکمرانی ہے۔ اس کو روکا نہ گیا تو قومی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا ایم کیو ایم کے دوستوں سے، بار بار جو میٹنگ کرتے ہیں وزیر اعظم سے، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس شہر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے نا، ایسے لوگوں کو منتخب کر کے بٹھایا گیا جو کہ شہر کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے۔ ایم کیو ایم کے دوست بار بار وزیر اعظم سے میٹنگز کرتے ہیں، معلوم نہیں کیا بات کرتے ہیں۔ شہر کے ساتھ زیادتی ہوئی،
ایسے لوگوں کو منصب ملے جو مقدمہ نہیں لڑ سکے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں وفاقی حکومت نے بجٹ میں K4 منصوبے کے لیے 10 ارب مختص کیے۔ کراچی کے حقوق پر وفاق سے کوئی امید نہیں رکھتا، ہر حال میں اس شہر کا حق ادا کرنا ہوگا۔ ستائیس کروڑ روپے کے 3 چیک ڈس آنر ہونے پر لیگی ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے خلاف لاہور میں 3 مقدمات درج۔ مدعی خاتون معروف نے کہا کہ کینسر کی مریضہ ہوں، جائیداد بیچنے کے لیے ثاقب خان سے رابطہ کیا۔ ثاقب اور اکبر خان کو ڈیوس روڈ پر جائیداد فروخت کی۔ 60 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد کا سودا ہوا۔ 9 کروڑ کے 3 چیک دیے گئے، تینوں چیک ڈس آنر ہو گئے۔ پیسوں کا مطالبہ کرنے پر انکار کر دیا گیا۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 784 عرس کی تقریبات جاری۔ زائرین میں تبرکات تقسیم کیے گئے۔ 15 روزہ عرس کی تقریبات 10 محرم الحرام تک جاری رہیں گی۔ کچھ لوگ پاکستان نہیں صرف اپنے لیے کرکٹ کھیل رہے تھے، اب سفارش یا بدمانی نہیں چلے گی۔ جو کھلاڑی ڈومیسٹک نہیں کھیلے گا ٹیم میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے واضح کر دیا، کہا کھلاڑیوں کے کانٹریکٹ ڈیٹا بیس ہوں گے۔ T20 اور ٹیسٹ کرکٹ کی بہتری کے لیے نئی پالیسی بنا لی۔ مشاورت کے بعد پیر تک نئی پالیسی فائنل کر دی جائے گی۔ سلیکشن اب ہیومن کے بجائے مکمل کمپیوٹر بیسڈ ہوگی۔ کرکٹ کی بہتری کے لیے یونس خان سمیت بہت سے لیجنڈ سے ملاقاتیں کر رہا ہوں۔ سرفراز احمد کو ہٹانے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود سمیت تمام کھلاڑیوں کے مستقبل کا فیصلہ متعلقہ اتھارٹیز کریں گی۔ پلیئرز کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹیسٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے والوں کی میچ فیس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج 5 مقابلے، قطر اور سوئٹزرلینڈ کا میچ 1-1 گول سے برابر۔ دوسرے میچ میں برازیل کا مراکش سے مقابلہ جاری، ہیٹی کا اسکاٹ لینڈ، آسٹریلیا کا ترکی، جبکہ جرمنی کا کیوراساؤ سے میچ شیڈول۔ سپر اسٹار نیمار پہلے میچ میں اپنی ٹیم کو دستیاب نہیں ہوں گے۔ کرسٹیانو رونالڈو ورلڈ کپ کے لیے امریکہ پہنچ گئے۔ فیفا ورلڈ کپ کا آفیشیل بال ٹرائیونڈا سیالکوٹ میں پاکستانی ہنرمندوں نے تیار کیا۔ پاکستان ورلڈ کپ میں شریک نہیں، لیکن پاکستانی ہنر ہر پاس، ہر سیو اور ہر گول کے ساتھ موجود ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام، فیفا ورلڈ کپ کی آفیشیل میچ بال تیار کرنے والے پاکستانی ہنرمندوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کرکٹ دیوانوں کا تہوار، پاک بھارت ویمن ٹیمیں T20 ورلڈ کپ میں ٹکرانے کو تیار۔ ایونٹ کے سب سے بڑے میچ کی میزبانی آج ایجبسٹن کا میدان کرے گا۔ دونوں ٹیمیں مہم کی فاتحانہ شروعات کے لیے عزم کے لیے میدان میں اتریں گی۔ ٹیموں نے پریکٹس سیشن میں تیاریاں فائنل کر لی۔ قومی ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کہتی ہیں اعتماد ہے ٹیم پہلے میچ میں شاندار پرفارمنس دے گی۔ بھارتی کپتان ہرمن پریت نے کہا کہ کوشش ہوگی دباؤ میں نہ آئے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اور مسٹر اینڈ مس یونیورس باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کی زبردست شروعات۔ افتتاحی روز 6 سونے کے تمغے اور 4 پرو کارڈ حاصل کر لیے۔ بینکاک میں جاری ایونٹ میں کوئٹہ کے عبدالرزاق خلجی نے مسٹر یونیورس مین فزک ٹائٹل جیتا۔ محمد عمیر، ناصر خان اور شاہد چودھری نے مختلف کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیتے۔ امجد تبسم نے ماسٹرز اینڈ اوپن کیٹیگری میں طلائی تمغے کے ساتھ پرو کارڈ بھی حاصل کیا۔